ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جب جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجے، میرے اس امتی کا نام بما ولدیت سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں اور عرض کریں، آقا آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے فلاں وقت آپ کی ذات پر اتنا درود بھیجا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد ذی احترام سامعین ذی وقار بالخصوص اہل خانہ ہمارے امجد بھائی، میں تہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت نے اپنے گھر پر ایک عظیم الشان محفل منعقد کی۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے اور جتنے آزادی کے شہداء تھے اللہ تعالیٰ تمام کی تربتوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ در حقیقت یہ آج کی محفل ان عظیم شہداء کی یاد میں منعقد کی گئی۔ یہ آج کی محفل در حقیقت ان شہداء کی برسی کے طور پر منعقد کی گئی تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ نعمت، یہ آزادی کتنی مشکل سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کی ہے۔ حضرات محترم، ہر قوم کے اندر اور ہر دین کے اندر، ہر ادیان کے اندر لوگ اپنے ایام کو ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں، چاہے وہ دینی ہوں، چاہے وہ ملی طور پر ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، ان کو شایان شان طریقے سے منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے ان ایام کو منانے سے منع نہیں کیا، لیکن ان ایام کے اندر اگر کوئی غیر شرعی کام شامل ہو جائیں، فسق و فجور شامل ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ایسے کام ہمارے ان کاموں کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ درست نہیں ہوں گے۔ نکاح کرنا یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس کی نوجوانوں کو تلقین کی ہے کہ جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اگر اس کے استطاعت نہیں تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ نکاح کرنا میرے اور آپ کے نبی کی عظیم سنت ہے، لیکن آج کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جہاں پر غیر شرعی کام نہ ہو رہے ہوں۔ مخلوط تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، مرد و خواتین کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے جو کہ درست عمل نہیں ہے، لیکن کوئی بھی شخص ان تقریبات کو ختم نہیں کرتا، نہ ہی ختم کرنے کا کہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان تقریبات سے، ان غیر شرعی کاموں کو، غیر شرعی جو چیزیں اس کے اندر انوالو کر دی گئی ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ مسجد کے اندر کوئی ناپاک چیز، کتا گھس جائے تو ایسا نہیں کریں کہ مسجد کو گرا دیں گے بلکہ اس کتے کو باہر نکالیں گے۔ اگر انسان کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس مکھی کو ہٹائیں گے، نہ کہ ہم ناک کو ہی کاٹ دیں۔ تو اسی طرح کوئی بھی تقریبات ہیں ان کو اچھے انداز سے اور
جیسا کہ بتایا گیا ہے اسی انداز سے ہم منعقد کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری 95% ہماری عوام ایسی ہے جن کو حقیقت میں آزادی سے متعلق معلوم نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گل گپارے کا نام آزادی ہے اور سائلنسر کو نکال کر کے بھگانے کا نام آزادی ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں ایسے پلیٹ میں رکھ کر یہ آزادی پیش کر دی تھی۔ حضرات محترم، یہ آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے 1856 ٹیپو سلطان کے دور سے قبل آپ کے جو والد محترم تھے انہوں نے اس آزادی کی حقیقت میں بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ کام ہوتا رہا، لیکن صحیح معنوں میں علماء اہل سنت مولانا جماعت علی شاہ، علامہ حریت باطل حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس جیسے نامور بزرگ تھے کہ جنہوں نے اس آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس آزادی کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ آج انڈیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے آزادی کے لیے کوشش کیوں کی؟ اسی طرح چیریٹی کے کام دنیا بھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اغیار کو، غیر مسلم کو، کافر کو آپ کے نماز روزے سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے خطرہ نہیں ہے، آپ کے صوم و صلات کے پابند ہونے سے خطرہ نہیں ہے۔ اغیار کو جو آپ سے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو یہ ان مسلمہ عقائد کو اپنی اسمبلیوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اپنی کچہریوں کے اندر اس کو نافذ کر دیں اور اسی کے مطابق سارے مسلمان زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اغیار کو خطرہ ہے تو وہ اس چیز سے ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمان آزادی کے حصول سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے ہمیں اتنا عظیم الشان ملک عطا کیا ہے، ہم صرف اس کے نام پر ہی غور کریں۔ پاک یہ فارسی کا لفظ ہے اور استان یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، جیسے کہا جاتا ہے قبرستان یعنی قبرستان کی جگہ، کہا جاتا ہے گلستان پھولوں کی جگہ، ایسے کہا جاتا ہے پاکستان پاک جگہ، پاک جگہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے روئے زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا ہے، کہیں بھی سجدہ کریں تو ان کی نماز درست ہے، ہاں اگر وہاں پر کوئی ناپاکی موجود ہے تو پھر اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ ناپاکی تھی وہ خشک ہو گئی، زمین پاک ہوگی، سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے ساری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا ہے، پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے باوجود ساری زمین کے بجائے صرف اللہ کریم نے پاکستان کو ہی پاک جگہ قرار دیا ہے، پاک ملک اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ بات اگرچہ درست ہے، ساری جگہ پر انسان سجدہ کرتا ہے، لیکن جس طرح رب کی عبادت کے لیے بعد مساجد بنائی جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں وہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، مساجد میں آ کر تعلیم و تعلم حاصل کرتے ہیں، مساجد کے اندر اپنی دینی اور دنیاوی الجھنوں کو دور کرتے ہیں، گویا مساجد سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے یہ مسلمانوں کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا پاکستان کو اللہ نے پاک ملک قرار دیا ہے، گویا یہ پاک ملک ہے، تمام ادیان تمام لوگوں کے لیے مرکز و منبع قرار دے دیا ہے کہ یہ پاکستان کہ جو ایک پاک ملک ہے، جو ایک عقائد کی بنیاد پر تاکہ لوگوں کے نظریات درست ہوں، یہ فقط ایک خطے کے حصول کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس نظام کو نافذ کرنے کی بات ہے کہ ہم اگر ایسا نظام نافذ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جو اصحاب صفا کے چبوترے پر دیا گیا اور یہ پتہ تھا یہ نظام اگر کوئی نافذ کر سکتے ہیں تو وہ اہلیان پاکستان ہی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سرزمین کو پسند فرمایا ہے اور غزوہ ہند کے ساتھ باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے اور فرمایا یہاں سے ایک ایسا گروہ نکلے گا
جو باطل کو اور جو باطل ادیان کو ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس غزوہ ہند کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہ سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے یہی ہند سے، پاکستان سے، ہند سے ہی نکلتے ہو ترکی جائیں گے، پھر جا کر کے آگے۔ تو حضرات محترم، اغیار کو جو پریشانی اور پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنے ملک کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے اور دین پر عمل کے اعتبار سے مسلمان اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں، اسی لیے ان کی بھرپور کوشش رہی ہے ہمارے ملک کی مذمت کرنے کے لیے۔ حضرات محترم، حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ عظیم مجاہد تھے، یہ وہ عظیم نڈر بے باک مجاہد تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے کرتے ہوئے اپنی ساری کی ساری زندگی بسر کر دی، ساری زندگی گزار دی۔ لیکن قربان جائیے، جب پاکستان کی بات چلی، جب پاکستان کو بنانے کی بات چلی، علماء اہل سنت صف اول میں موجود تھے، بڑے بڑے قداور شخصیات صف اول میں موجود تھے۔ ان میں سر فہرست جو شخصیت تھی حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قربان جائیے، اتنے نڈر اور بے باک تھے، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ اپنے موقف سے پھر جائیں، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں غیر مسلم کو خلاف مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے چکا ہوں، میں جہاد کا فتویٰ جاری کر چکا ہوں، میں اس سے دوبارہ واپس نہیں ہوں گا، بلکہ یہ جہاد مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے آپ کو آگے پیش کیا، دوسری کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں جو عدالت میں چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، جو جج بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص ہے جس نے کسی زمانے میں آپ سے کچھ کتابیں پڑھی تھی، شاگرد آپ کا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ قربان جائیے، اتنے نڈر اور بے باک تھے، بہادر مسلمان تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مروت میں آ کر فیصلہ میرے حق میں نہیں کرنا، بلکہ میں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ الغرض حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس جرأت مندانہ فیصلے کو ان کو قبول کرنا پڑا اور انہوں نے آپ کو سزا دے دی۔ جزیرہ انڈمان، کالے پانی کی سزا بھی جس کو کہا جاتا ہے، جیسے آج گوانتا نامو امریکہ کے اندر بدنام زمانہ جیل ہے، جس میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا، افغانستان کو توڑا گیا، عراق میں ظلم و بربریت قائم کی گئی اور شام کے اندر ظلم و بربریت کی گئی۔ عراق کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو ام المعرکہ کہا جاتا ہے، جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے بدبختوں نے ظلم و ستم کی ہولی کھیلی اور کئی مسلمانوں کو لے کر کے وہاں گئے، افغانستان سے لے کر کے وہاں گئے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اسی طرح کالے پانی کی سزا حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی گئی۔ الغرض جب یہ ملک آزاد ہوتا ہے، حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے صاحبزادے جا رہے ہوتے ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے، اور یہاں سے پروانہ مل جاتا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے ہے۔ انگریز نے آپ کو اجازت دینا چاہی، لیکن جب ان کی اولاد پہنچتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کسی کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، تو بتایا جاتا ہے یہ وہی مرد قلندر ہے، یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے اغیار کے بارے میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ یعنی اللہ کریم نے نہ صرف آپ کو دنیا سے آزادی عطا کر دی، بلکہ انگریز کی غلامی سے بھی آزادی عطا کر دی، اور آپ کا مزار آج بھی وہاں مرجع خلائق ہے۔ حضرات محترم، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چند خاندانوں، چند قبیلوں کی ہجرت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم ملک عطا کیا ہے اور یہ قرآن کا صدقہ ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح ہمارا ملک پاکستان یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ نے رمضان میں قرآن عطا کیا، اور رمضان کی 27 تاریخ اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بنے گا رہنما؟
محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں رمضان میں عطا کیا، 27ویں شب تھی اور رمضان میں ہی اللہ نے قرآن بھی عطا کیا۔ تو جس طرح قرآن ایک بابرکت ہے، آج تک قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے، اسی طرح یہ ملک ہمارے رب کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، جس میں اللہ نے دن بھی عطا کیے ہیں، راتیں بھی عطا کی ہیں۔ جا کر دیکھیں ایسے ممالک موجود ہیں خطہ ارض پر، خطہ زمین پر ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر اگر رات ہے تو رات ہی چلتی ہی رہتی ہے، دن ہے تو دن ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ہر طرح کے موسم بھی عطا کیے، اللہ نے بارشیں بھی عطا کی ہیں، اللہ نے دھوپ بھی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرسبز زمینی علاقے بھی عطا کیے ہیں، اللہ نے معدنیات کی صورت میں پہاڑ بھی ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ کریم نے ہمیں نہریں بھی عطا کی ہیں، دریائیں بھی عطا کی ہیں۔ حقیقت یہی ہے، جس طرح رمضان اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح پاکستان بھی اللہ کے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ پاکستان بھی اللہ کریم کے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایسے نہیں دے دیا گیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 10 لاکھ شہداء کی قربانیاں پیش کی، 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، 20,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے، اور ان خواتین نے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر دی ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں سکھ، اس وجہ سے کہیں ہندو ان کی عزت کو پامال نہ کریں، اور کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دی ہے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، تاریخ کی کتب میں موجود ہے کہ اس وقت اس علاقہ مرتسل ہو گیا، یا جو علاقے سے لوگ پاکستان میں مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی جگہ موجود ہو، بلکہ سارے کے سارے خواتین کی لاشوں سے بھر چکے تھے۔ یہ آزادی ہمیں ایسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی، اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرات محترم، ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم اچھے انداز سے معاملات کو کر سکیں، جھوٹ، رشوت ہیں، سارے برے معاملات یہ تو وہاں بھی چل رہے تھے۔ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہی ہمارا نعرہ تھا، لیکن آج اس نعرے کو ترک کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی پارٹی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے شکنجے میں ہم ہی آئیں گے، ہمارا احتساب ہوگا اور ہم جواب نہیں دے پائیں گے، جس کی وجہ سے ہم خود لٹک جائیں گے۔ آج لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں حضرات محترم، اسی لیے ہم تنزلی کے شکار ہیں۔ ہم نے اپنے قوس، اپنے مشن سے اپنے آپ کو پھیر لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک کو حاصل کیا، مقصد کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ کا نظام قائم کریں گے، لیکن نظام مصطفیٰ کا نظام قائم نہیں کیا گیا۔ پیر قلم شاہ الازہری ان کے پیر و مرشد تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ قائد اعظم سے یہ پوچھا تھا، جب قائد اعظم کے آخری اوقات تھے، بیمار تھے، ناساز تھی طبیعت، کہ حضرت آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ ملک حاصل کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، تو اس ملک میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد وہ تو نافذ تو کریں۔ حکومت ابھی بھی انگریز کی چل رہی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ میں اس پر ضرور عمل کروں گا، لیکن اس کے بعد صحت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ یعنی ان کی نیت تھی، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں نے اس کو اسی انداز میں چلایا، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے ہاں قوانین وہی گوروں کے ہی چل رہے ہیں۔ حضرات محترم، بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے لوگ جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ آئی جہاں سامنے دریا ہی دریا ہے، لیکن ساتھ دیکھتے ہیں ایک ایسا کھیت ہے، گنے کا کھیت ہے، بہت بڑا کھیت ہے، گرمیوں کے ایام ہیں، سارے کے سارے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے اس کھیت میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے، اپنی سانسیں تک روک لیتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہماری آواز تھوڑی سی بھی نکلتی ہے
تو سکھ یہ ہندو ہمارے سر پر ہیں، یہ ہمیں شہید کر ڈالیں گے۔ یہاں تک گرمی کی وجہ سے ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ رونے لگتا ہے۔ ماں نے اس ملک کی آزادی کے لیے، ان لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنے اس ننھے سے بچے کا گردن دبا کر اس کو ختم کر دیا۔ حضرات محترم، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں دی گئی، اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ ماں نے اپنے لال کو قربان کر دیا تاکہ مسلمان سکھی انداز میں اپنے رب کی عبادت کر سکیں، لیکن ہم نے عبادت کو ترک کیا ہوا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں گاڑیوں کو چلانا اور ڈیک کے اندر اونچے آواز میں ترانے چلا دینا یہی آزادی ہے۔ حضرات محترم، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، ایک شخص جو اپنی جان بچانے کے لیے دیکھتا ہے سامنے دریا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، پھر بھی وہ ایک لکڑی لے کر اس دریا میں کودتا ہے، جاتا ہے کہ میں اپنی جان بچا لوں۔ وہ کہتا ہے جب میں دریا میں گیا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں یہ سمجھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس دریا میں لوگ تو بہت تھے لیکن سارے کے سارے مردہ تھے، ان میں میں ہی زندہ تھا، سارے کے سارے لوگ مردہ تھے۔ یعنی اتنے لوگ سمندر میں دریا میں کودے اور ختم ہو گئے اپنے ملک کے حصول کے لیے، اپنے ملک کی طرف سفر کرتے ہوئے کہ ہم آزاد ملک میں جائیں گے، اپنے رب کی عبادت بھی کریں گے، اسلامی قوانین بھی ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن ہم نے ان جانوں کی قربانی کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں اور آپ گھر بناتے ہیں نا، ہم گھر بنائیں، تزئین و آرائش کریں، خوبصورت انداز سے اس کو مزین کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارے اس عالی شان گھر کو نقصان پہنچے۔ حضرات محترم، اور یہ گھر وہ ہوتا ہے جو سیمنٹ سے بنایا گیا ہے، یہ گھر وہ ہے جو پانی سے بنایا گیا ہے، یہ گھر وہ ہے جو عام نارمل میٹیریل سے بنایا گیا ہے، جس کے لیے ہم اپنی لڑنے پر آ جاتے ہیں، ہم اپنی جان دینے پر آ جاتے ہیں، سامنے والے کو روکتے ہیں ایسا نہیں کرو، ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، آپ ایسا نہیں کریں۔ حضرات محترم، یہ ملک، یہ مملکت خداداد پاکستان جو اللہ نے ہمیں رمضان میں عطا کیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عام معاملات نہیں ہوئے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پتھر کی جگہ مسلمانوں نے اپنے سر پیش کیے ہیں اور پانی کی جگہ مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے تاکہ یہ ملک حاصل ہو اور ہم اس میں عبادت کر سکیں، ہم اس میں عبادت کر سکیں، ہم اس میں اسلامی قوانین نافذ کر سکیں۔ لیکن آج آپ کو کوئی بھی ایسا سیاستدان نظر نہیں آئے گا جو اس معاملے میں سنجیدہ ہو، اس معاملے میں سنجیدہ ہو۔ الیکشن آ رہے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم ایسے لوگوں کو نومینیٹ کریں، ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو دیندار ہوں، جو دیندار ہوں، جو دین کے قریب ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، اتنا عرصہ گزر گیا، ہمارے ملک کی آزادی کو اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حکمران ہمارے ملک سے پیسہ تو بناتے ہیں لیکن اس ملک کی آبیاری کے لیے اس پیسے کو استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، یہ غریبوں پر ٹیکس لگا کر مزید ان سے تو وصول کریں گے، لیکن خود اپنی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم پھر ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ لسانیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اقربا پروری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر میں پھر انہی کو ہی ووٹ دے رہا ہوتا ہوں۔ مستقل نسل در نسل، غلامی در غلامی کو میں قبول کر رہا ہوتا ہوں، حق کو قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، ملک پاکستان سے قبل سابقہ زندگی کے بارے میں غور تو کریں، وہ لوگ کیسی زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے معاملات کو نہیں کر سکتے تھے، عبادات کے لیے بعض اوقات ان کو بہت پریشانی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دو قومی نظریے پیش کیے گئے کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ اس وقت بھی بعض ایسے لوگ تھے، نہیں، اس بنیاد پر دو نظریے نہ بنائے جائیں بلکہ ملک کی بنیاد پر نظریہ بنائے جائیں۔ جب ملک ایک ہے تو اس میں ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ دو قومیں الگ الگ تھیں اور ہندو ایسے بدبخت تھے، یہ مسلمانوں سے بہت نفرت کیا کرتے تھے، اس برتن میں پانی نہیں پیتے تھے جس برتن سے مسلمان پانی پی لیا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں علماء کو نظر آ رہی تھیں۔
کہ یار یہ اس طرح کے معاملات ہیں اور ہمیں اپنے ایک آزاد ملک کے لیے کوشش کرنی ہے، جس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، لیکن افسوس ملک تو آزاد ہو گیا لیکن سوچ اور ذہن ہمارا ابھی تک آزاد نہیں ہوا۔ ہم انڈیا کو سن رہے ہوتے ہیں، انڈیا کی ساری ان کی ثقافت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم اغیار انگریزوں کی برانڈڈ چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ہم ملک کی چیز کو ترجیح نہیں دیتے، برانڈڈ چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی ملک کی معیشت کو کمزور کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور صحابہ حاضر ہوئے، ان کی حالت عجیب و غریب تھی، چند کھجوروں پر کئی دن یہ گزر اوقات کیا کرتے تھے، چند کھجوروں پر، لیکن کیسر و کسریٰ کفر ان مسلمانوں سے ڈرتا تھا، لرزتا تھا، کانپتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ سارے کے سارے دین کے لیے اور اسلام کے لیے ہمیشہ ہر وقت مار مٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت لوگ اپنی زندگی سے محبت کریں گے، دنیا سے محبت کریں گے، دنیا کی زندگی سے محبت کریں گے اور موت سے وہ نفرت کریں گے۔ حضرات محترم، آج ہم میں سے ہر ایک مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی لمبی سے لمبی عمر کی خواہش رکھتا ہے اور چاہتا ہے اگر اس کے بعد ایک سونے کی وادی ہے تو مزید کچھ اور بھی آ جائے۔ یہ جستجو تو ہوتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اور ان شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے شب و روز کو گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم اگر انڈیا سے دوستی نہیں لگائیں گے ہمارے لیے مسائل ہوں گے، فرانس سے دوستی نہیں لگائیں گے معیشت بیٹھ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے لوگو یہ تم کیسی بات کرتے ہو، تم کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے غنا عطا کر دے، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے غنا عطا کر دے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال و دولت بھی عطا کی ہے، اللہ نے ان کو عزتیں بھی عطا کی ہیں۔ حضرات محترم، ضرورت اس امر کی ہے ہم ان شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہ دیں، ان کی قربانیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ 14 اگست آ رہی ہے، اس میں شکرانے کے نوافل ادا کریں اور کوئی ایک ایسا کام کریں جو ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو، اپنا کردار ادا کریں۔ لوگ ہمیشہ اپنے ملک کی، اپنے علاقے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے محلے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کیا ہے کہ ایک معیار بن چکا ہے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا، پازیٹیو بات کو پھیلانا، یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی عکاسی یہ بیماری کر رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ اس طرح کا بندہ ہے، اور یہی جراثیم آپ میں بھی منتقل ہو جائیں گے۔ ہر جگہ وہ نیگیٹو بات ہی کر رہا ہوگا۔ اللہ نے، میں نے شروع میں عرض کی، اللہ نے ہمارے ملک کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ہمارا ملک وہ ہے جس میں سب سے زیادہ روئے زمین پر جتنے حفاظ ہیں سب سے زیادہ حفاظ ہمارے ملک میں تیار ہوتے ہیں، علماء سب سے زیادہ ہمارے ملک میں تیار ہوتے ہیں، چیریٹی کے کام، فلاحی کام سب سے زیادہ الحمدللہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، جو منفی ہیں، نیگیٹو ہیں، ان کو ختم کر کے اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کر کے تاکہ اچھے انداز سے دیگر لوگ بھی اس میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ شہدائے آزادی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان تمام کی تربتوں پر اللہ کریم اپنی رحمت اور رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ تمام کا نہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح کی محافل ہمارے لیے ایک بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اپنا معمول بنایا کریں کہ اس طرح کی محافل میں ضرور آپ کی حاضری ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔